یعنی اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے، وہ بیٹا بدنصیب ہے۔ خوش نصیب بیٹا وہی ہے جو اپنی کمائی سے اپنی ماں کو خوش کرتا ہے، اپنے باپ کو خوش کرتا ہے۔ یہ بچہ دنیا میں خوش نصیب ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کو راضی کرنا ہی ہوگا، باپ کو راضی کرنا ہی ہوگا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں ملے گی۔ اب آگے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک روزہ رکھے، روزہ جانتے ہیں بہت افضل عبادت ہے، یہ بندہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ صبح سے شام تک اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور رات بھر نفل نماز پڑھتے رہے اور یوں ہی زندگی گزرتے رہے، اگر ماں باپ کو تکلیف دے کر کے گیا ہے تو یہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں کیا بتایا گیا؟ ہر دن، جتنا دن وہ دنیا میں ہے، ہر دن، ہر رات، اس کی زندگی میں جتنی راتیں ہیں، جتنا دن ہے، ہر دن وہ روزہ رکھے اور ہر دن وہ رات میں نفل نماز پڑھے اور انتقال ہو جائے، قبر میں چلے جائے، قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اگر ماں باپ کو تکلیف دیا ہے تب، اب ماں باپ کو راضی کیا تو انشاءاللہ خدا اسے جنت عطا فرمائے گا، بخشے گا۔ ماں باپ کو دیکھ لیے آج ہم سب کے سماج میں کیا ہوتا ہے، اکثر ماں باپ کو ہی لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے خوش کیجئے، یہ بھی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو پہلے راضی کیجئے تب کسی کو خوش کیجئے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے پھر کسی کو خوش کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ، آپ کے لیے غریب نواز ہے، جاتے ہیں نا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، جائیے، یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا باپ آپ کے لیے غریب نواز ہے، صرف ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے کیا ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، حیثیت الگ ہے، لیکن آپ کا باپ آپ کے لیے غریب نواز سے کم نہیں ہے۔ آپ ادھر ادھر مزار پر حاضری دیتے ہیں، اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، جمعہ کے دن جایا کیجئے اس کے قبر پر، حاضری دیجئے، فاتحہ پڑھیے، بخشش کی دعا طلب کیجئے، اس لیے کہ اب روئے زمین پر آپ کے لیے وہی مزار ہے، آپ کے لیے وہی قبر مزار ہے، خانقاہ ہے۔ پہلے وہاں جائیے تب کہیں جانے کا حکم ہے۔ یہاں ماں باپ کے قبر میں سالوں سال بیٹا نہیں جاتا ہے، درگاہ کا چکر خوب لگاتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب خدا ہی ناراض ہو جائے تو پھر اور کسی کو آپ راضی کر کے کیا کیجئے گا؟ اور کوئی راضی نہیں ہوگا۔ غریب نواز کے در پر جائیے گا، مخدوم اشرف کے در پر جائیے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیے گا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی جائیے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ماں باپ یہ وہ ہستی ہے، بندے پر، انسان پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ بات سمجھیے اس کو، جس کی ماں اور باپ ہے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے اور ماں باپ کو راضی کیجیے، پھر انشاءاللہ جنت آسانی سے ملے گی۔ اللہ کا حق بندے پر پہلا ہے، ہر انسان پر پہلا حق اللہ کا ہے، پھر دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تیسرا حق اس کے ماں اور باپ کا ہے، اس کے بعد کوئی ہے۔ آپ ہر جگہ جائیے، منع نہیں ہے، لیکن پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ ایک شہید ہوگا، شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیا، اور شہید کا مرتبہ یہ ہوتا ہے
کہ جیسے ہی اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شہید ایک اچھی موت ہے، یہ بہادری والی موت ہے، یہ مرد والی موت ہے، بزدلی والی موت نہیں ہے، بہت اچھی موت ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، معافی نہیں مانگا ہے، ماں باپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شہید کو بھی جنت نہیں دے گا، لیکن جہنم میں بھی نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ تو پھر کہاں جائے گا یہ شہید کہاں جائیں گے؟ مقام تو سمجھ لیے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی ساری خطا کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اگر کی ہے یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوا؟ اب یہ نہ جنت جا رہے ہیں نہ دوزخ جا رہے ہیں، کہیں نہیں۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں، وہیں پر ان کو رکھا جائے گا۔ پہلے ان کی ماں اور باپ کو راضی کیا جائے گا، ماں باپ راضی ہوں گے تب ان کو جنت میں جانے کا حکم ملے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ اور ہم لوگ کا کیا ہے؟ 5 وقت تو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، کون سی بات وہاں خدا کے سامنے رکھے گا؟ اسی لیے ماں باپ کو راضی کیجئے، اور کل قیامت کے دن ماں باپ کا نافرمان اٹھے گا قبر سے، اس کے پیشانی میں لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ محروم کر دیا گیا، اللہ کی رحمت اور بخشش سے اس کو محروم کر دیا گیا، یہ ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اب یہ بخشا نہیں جائے گا، یہ لکھا ہوگا پیشانی میں۔ پھر وہاں کون بچائے گا؟ حضرت عطا رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کیا کہ روز محشر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس پہاڑ جیسی نیکی ہوگی، لیکن وہ دل میں خیال کرے گا